کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے یا اس میں کچھ خرابی ہے یا صحیح کسانوں کو کاشتکاروں کو جو پالیسی کے مطابق ہماری خریداری کا جو ایک اس کے مطابق ان سے خریداری کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے جس طرح آپ نے ابھی کہا کچھ یہاں کے لوکل لوگوں نے چیئرمین صاحب نے بھی کہ منسٹر صاحب جو ہیں فوڈ سیکیورٹی کے وہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں پہ دورے پہ آئے ہیں سینٹر پہ دیکھنے کے لیے. وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ جو خریداری شروع کی کیونکہ صرف پاسکو نے خریداری شروع کی تھی اور دوسرے جو صوبائی حکومتوں نے انہوں نے خریداری شروع نہیں کی بلکہ نہیں کر رہے. تو وہ پاسکو کا جو ایک تھوڑا سا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے لیے جب مخصوص علاقے سے جو نوٹیفائڈ ہیں یا سائن کیے ہوئے ہیں علاقے تحصیلیں ہیں 13 تحصیلیں ہیں پنجاب سے ساری پتہ نہیں کتنی تحصیلیں ہیں کوئی قریب 100 کے قریب ہوں گی. یہ ڈی سی صاحب بتائیں گے 141 تحصیلوں سے صرف 13 تحصیلوں سے پاسکو خریداری کر رہی ہے 141 تحصیلوں سے. اب وہ باقی جو تحصیلیں ہیں ان کا بھی پریشر یہی آ گیا کہ پاسکو ہم سے بھی لے کیونکہ ہمارا کیا قصور ہے کیونکہ ہماری گندم پنجاب سے نہیں لے رہے اور پاسکو کو جو 13 تحصیلیں ملی ہیں اور اسپیشلی ان ضلعوں سے آ گیا. اسائن تو کی ہے ایک تحصیل جس طرح یہ انہوں نے بتائی ہے یہ تحصیل گوجرا تحصیل اسائن کی ہوئی ہے ٹوبا ٹیک سے ایک ضلع سے باقی تحصیلیں اس میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے ہمارا ڈسٹرکٹ ہے ہم سے تو لے. خیر یہ ایک طریقہ کار کا ہے جو اس میں خرابی ہے یا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پاسکو نے ایک مخصوص ٹارگٹ کے لیے خریداری شروع کی. جب پریشر آیا تو یہاں پہ اطلاع ملی پرائم منسٹر صاحب کو بھی وزیر اعظم صاحب کو بھی شہباز صاحب کو اور ہمیں بھی اطلاع ملی کہ کچھ بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں کچھ ایسے لوگوں کو بھی باردانہ مل رہا ہے جن کے وہ حقدار نہیں ہیں یا ایریے سے باہر سے بھی لوگ باردانہ لے کے جا رہے ہیں. جو آڑتی صاحبان ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں یا جو باثر لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں. اور تیسرا جو ہمارا پاسکو کا انتظامیہ ہے یا افسران ہیں یا اہلکار ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہے. جو پیسے کا سے کہتے ہیں جی کہ یہاں جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ جب ہمیں پتہ چلا تو وزیر اعظم صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں ایک میکانزم بنائے ایک طریقہ کار بنائیں کہ کسی بھی کاشتکار اور کسان کو جو پالیسی کے مطابق حقدار ہے کوئی ایک بیگ بھی کسی اور کو نہ ملے تاکہ جو یہ لوگ ہیں کم سے کم چلو ان کی تو گندم خریدی جا سکے. جس طرح آپ کی گوجرا تحصیل ہے تو اس وقت کافی خریداری ہو چکی تھی. اس وقت میرا کوئی 80 کے قریب ہم پہنچ چکے تھے 80% کے قریب. تو جو باقی تھا وہ سارا روک دیا گیا کہ یہ روک دیں خریداری اور باقی سسٹم بنائیں. پھر سسٹم ایک نیا بنا جس میں یہ کیا کہ 1 ایکڑ کو 8 بیگ بوریاں ہم دیں گے اور یہ میکسیمم 12.5 ایکڑ تک دیں گے میکسیمم زیادہ اور 100 بوری سے اوپر کسی کو نہیں ملے گا جو 12.5 پہ بنتی ہیں. اگر کسی کا 1 ایکڑ ہے تو 8 ملے گی کسی کے 2 ہیں تو 16 ملیں گی اگر کسی کے 12.5 ہیں تو اس کو 100 ملے گی. اس سسٹم کے تحت ان کو کہا گیا اور پھر جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی کیونکہ ہمارے پاس مرکز کے پاس ایسا نظام نہیں ہے ضلعی انتظامیہ پنجاب کی ہے یا صوبوں کی ہے تو ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ضلعی انتظامیہ کو اس میں ملوث کریں کوئی ایک صاف شفاف طریقے سے یہ جو باردانہ کی ڈسٹریبیوشن ہے اور جو خریداری ہے وہ صاف شفاف طریقے سے ہو اور آئندہ کوئی قسم کی شکایت کسانوں سے کاشتکاروں سے نہ آئے. تو یہ جب یہ سارا فیصلہ ہو گیا تو اس پہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو پاس سامنے آ گیا کہ ایک کمپیوٹرائزڈ ہے اس پہ آپ اپلائی کریں گے درخواست دیں گے اور اس کو ہم چیک کریں گے. ایک ہمارا گرداور یا ریونیو والے وہ کریں گے دوسرا جو کمپیوٹرائزڈ ہے ہمارا لینڈ ریکارڈ والے وہ چیک کریں گے اور پھر جو پاسکو والا ہے وہ بھی چیک کریں. 3 بندے چیک کریں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے حقدار ہے کاشتکار اور اس کو پھر باردانہ ہم دیں گے. تو ابھی میں نے دیکھا ہے
کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے جو رجسٹریشن ہوئی ہے سارے ہمارے پاسکو کے پاس وہ شاید کتنے ہزار ہوئی ہے جی ٹوٹل 21,000 ہوئی ہے یا کل تک سر 88,000 ہو چکی تھی. 88 کوئی 88,000 کے قریب درخواستیں آئی ہیں ہمیں کہ جو اس پالیسی کے تحت اس فارمولے کے تحت جس میں صرف اس وقت 11 یا 1200 کتنی 11 1200 900 کے قریب یا 1200 1300 1400 کے قریب ویریفائی ہوئی ہیں. 88,000 سے کوئی میکسیمم 1,500 لگا لیں کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ آج دن تک 1,500 1500 ویریفائی ہوئی ہیں. تو یہ انشاءاللہ پروسیس شروع ہے. جب تک ایک درخواست کا ہم ویریفائی نہیں کریں گے اور اس کے مطابق گندم نہیں خریدیں گے ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. اس وقت ہم خریدتے رہیں گے, آپ اس کا فکر نہ کریں, اور ایک دانہ انشاءاللہ خریدیں گے. اور جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں پیچھے اس پہ ہم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے. کوئی 5 افسر ہم نے سسپینڈ کیے ہیں, 2-3 کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں, اور مزید بھی ہم جس کی بھی شکایت آئی اس کو ہم ایکشن لیں گے. کوئی اس میں کوئی نہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور یہ حکومت آپ کی ہے, اور ہمیشہ ہم نے کسانوں کا کاشتکاروں کا ایسا حکومت نے, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں چاہے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کے طور پہ, انہوں نے کاشتکار کسانوں کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے تھے. آپ کو یاد ہوگا چاہے ٹریکٹر کے مسئلے ہوں, چاہے آپ کے لیول وہ کرتے ہیں جو لیزر لیول لون کے سبسڈی ہو یا قرآن اندازی کے ذریعے ہم دیتے رہے. ہم نے بجلی پہ جو ٹیوبلوں کی اس پہ بھی سبسڈی دی, پنجاب گورنمنٹ نے 50% دیتے رہے. پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کھاد کا بھی مسئلہ بنا رہا. اس سال ہماری کوشش ہے کہ کھاد بھی آپ کو جو مقررہ نرخ ہیں ان پہ ہی ملے, کیونکہ وہ بھی منسٹری میرے پاس ہے. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح قیمت میں ملے. جو بات ابھی ہمارے ایک کاشتکار نے کی ہے یہ بات درست ہے کہ آپ کو پچھلے سال جو کھادیں تھی وہ بھی مہنگی ملی, اور DAP اور یوریا وغیرہ بھی, اور ساتھ جو دوسرے انپٹ سے یا جتنی مہنگی متعلقہ آپ کے تھی چاہے بجلی تھی یا دوسرے معاملات تھے وہ بھی مہنگے ملے. اور آگے خریداری جو ہے وہ اس طرح ہو نہیں رہی جو گورنمنٹ کی قیمت تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے, لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں, مجھے ویسے میں یہ جس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, کسی نے کہا کہ جی پچھلے سال 35 من اوسط پیداوار تھی, اس سال اوسط پیداوار اگر مجھے کوئی 55 کہہ رہا تھا 55 آ رہی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے, وہ انہوں نے کہا جی 35 کو آپ 4,000 سے ضرب دیں تو وہ بنتا ہے 1,40,000 یا 35,000 کے قریب, اور اگر 55 کو 3,000 سے ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 1,60,000. مطلب کہنے کیا کہ آج بھی زمیندار 30,000 میں خود کاشتکار ہوں, یہ نہ سمجھے میں خود پریشانی میں ہوں. یہ نہیں, میری بات سن لیں, میں بات اور کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں, میری دل جان سے حکومت آپ کے ساتھ ہے. میں یقین کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے, زیادہ آپ کی نکلی ہے فصل, تو وہ اللہ کا دین ہے, آپ کو اس کا صلہ معاوضہ ملنا چاہیے. میں خود آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, میں آپ کے سامنے, میرا ضلع اس میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ایک دانہ بھی اگر میں نے پاسکو کا میں وزیر ہوں دیا ہو یا میرے کسی خاندان نے دیا ہو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نہیں جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اور یہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کی مطلب آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کوئی ایک دانہ بھی میں نے اپنی فصل کا, اللہ ہم بڑے ذمہ دار ہیں, ہم 12.5 ایکڑ پہ تو ویسے نہیں مجھے ملنا تھا, لیکن گرداوری اگر کسی کی 12.5 ایکڑ تک ہے وہ تو میرا اس کو دیتے, اس کو تو دے رہے ہیں نا جی, جو کاشت چھوٹا, اگر کسی کا کوئی مزارہ 10 ایکڑ کا ہے 6 ایکڑ ہے اس کو تو دے رہے ہیں نا, اس کے نام پہ گرداوری دیکھنی ہے آپ نے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے, اور یہ میں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق تمام افسران کو سارے سینٹرز میں, جتنے بھی سینٹرز ہیں ہمارے پنجاب میں, سب میں ہم نے ڈپیوٹ کیا ہے, چاہے وہ فیڈرل سیکٹری ہے اس کو, وہ بھی جا رہے ہیں ہمارے, بلکہ صرف فوڈ کے نہیں جا رہے, انڈسٹری کا جو میرے پاس دوسری وزارت ہے انڈسٹری کا جو سیکٹری ہے اس کو بھی میں نے کہا ہے
جو مرکز کے سیکٹری نہیں ہوتے بڑے، ان کو کہا ہے کہ جائیں، آج نکلے ہوئے ہیں وہ بھی روزانہ جا رہے ہیں. اب یہی ہے نا. اور ہمارے سارے افسران، ایم ڈی صاحب کو میں نے کہا آپ بھی روز جائیں. پہلے دن جب فیصلہ ہے میں نے حافظ آباد ان کو بھیجا کہ صبح ہی آپ حافظ آباد جائیں اور وہاں پہ جا چیک کریں سارے کہ کیا معاملات ہیں. آئندہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو، وہ مجھے، ہمارے کسی افسر کو، پاسکو والوں کو نہیں، کسی منسٹری کے افسر کو، مجھے بالکل، میرا نمبر بھی ہے، آپ مجھے وائس میسج بھی کر سکتے ہیں. ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا اے سی صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے باقی اب تو ٹیم بن گئے. یہاں ایک ریونیو افسر ہوتا ہے، ایک پاسکو کا افسر ہوتا ہے، ایک پٹواری ریلیونٹ ہوتا ہے اس گرداوری کو چیک کرنے کے لیے، ایگریکلچر کا افسر ہوتا ہے، پاسکو کا افسر ہوتا ہے، نمبردار بھی مقامی ہوتا ہے. یہ ٹیم ہے جس کے لیے ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور سارے افسر میدان میں ہیں. آج میں یہاں ہوں، کل یا پرسوں میں کسی اور سینٹر پہ جاؤں گا. تو یہ وزیر بھی نکلا ہوا ہے اور سارے ہمارے افسران بھی نکلے ہوئے ہیں. ایم ڈی صاحب بھی، ہمارے سینئر افسر جو ہیں پاسکو کے، ان کو بھی ہم نے لگایا ہوا ہے. ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سارے چیک کر رہے ہیں صرف آپ تک اس کے فائد پہنچانے کے لیے. یہ پالیسی جو ہم نے بنائی ہے تاکہ آپ کو جو بنتی ہے کسی کی کاشتکار کی 12.5 ایکڑ تک، وہ صحیح ان تک پہنچے. باقی آپ نے کہا ہے کہ ٹارگٹ بڑھایا جائے، وہ ہم کر رہے ہیں. پہلے یہ فیز ختم ہو جائے، جب نزدیک آئے گا دیکھیں گے کہ اگر کوئی چیز رہ گئی، کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوئی 80، 85 یا 90% کاشتکار کا فصل فلور مل میں جو ملیں ہیں اس میں، یا آڑتی کے پاس، یا مڈل مین کے پاس، یا پاسکو نے لے لیا ہے، جو میری اطلاع ہے. تو اگر باقی اتنی رہ گئی ہے تو اس ٹارگٹ جو ہم نے 4 لاکھ ٹن میٹرک ٹن آپ کو دیا ہے، یہ جو کوٹا ہے، اس میں پتہ نہیں بوریاں کتنی بنتی ہیں یہ بتا سکیں گے. 40 لاکھ بوری جو ہے، اس سے اگر کوئی رہ گئی آپ کی تو بالکل اور آپ کی ٹارگٹ بڑھا دیں گے اور مزید آپ کو دے دیں گے. لیکن یہ پہلے پورا ہو جائے، دیکھتے ہیں نا کہ کیا واقعی پیچھے اتنی ہے گندم کہ جیسے 4 لاکھ سے اوپر ہے، 4 لاکھ کا جو میٹرک ٹن ہے. تو اگر رہ گئی تو وہ بھی ٹارگٹ پرائم منسٹر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی بڑھائیں تاکہ آپ کی باقی جو گندم ہے وہ بھی خرید سکیں. تو یہ آپ فکر نہ کریں، ہم کاشتکاروں کو چاہتے ہیں کہ جتنی سپورٹ ہو سکے وہ کریں، کیونکہ کاشتکار میری نظر میں جو زراعت ہے وہ ہمارے جو اکانومی ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کاشتکار خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا. یہ ہمارا اس میں بڑا، ہم جانتے ہیں اس چیز کو. اس لیے کاشتکاروں کو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بجٹ بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کو بہت سارے انسینٹم دیں گے، بہت ساری چیزیں آئیں گی جس کے کاشتکار کو اور کسانوں کو فائدہ پہنچے گا. تو انشاءاللہ تعالی زراعت پہ خصوصی توجہ ہے. جو ٹاپ پہ چیزیں ہیں، دیکھیں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، صنعت اور زراعت. صنعت اور زراعت کسی ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور زراعت کو ہم اسپیشلی فوکسڈ ہیں، ہماری حکومت، وزیر اعظم صاحب. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زراعت ترقی کرے گی اور ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا.